بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ المنافقون۔ اس کے تعارف میں سورت نمبر ہے، سپارہ ہے، رکوع اور آیتیں ہیں۔ سورت نمبر 63 ہے کہ 63ویں نمبر پر 63 نمبر پر یہ سورت قرآن مجید میں موجود ہے۔ 28ویں سپارے میں یہ سورت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں 2 رکوع ہیں اور آیات کی تعداد 11 ہے۔ نازل کہاں ہوئی؟ مقام نزول اس کا مدینہ منورہ ہے، اس لیے یہ سورت مدنی سورت کہلاتی ہے۔ وجہ تسمیہ، سورۃ المنافقون کو منافقون کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی آیت نمبر 1 میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو اس پہلی آیت سے اس سورت کا نام لیا گیا۔ شان نزول، اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت نمبر 4903 میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے کہ رستے میں 2 مسلمان بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ایک مہاجر تھے اور ایک انصاری تھے۔ مہاجر صحابی نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو بلایا اور انصاری صحابی نے اپنی مدد کے لیے انصار کو بلایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی آپس میں صلح کروا دی، معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ لیکن جب یہ پتہ چلا منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو، تو اس نے اعلان کیا کہ ہم مدینے پہنچ کے جو عزت والی قوم ہوگی نا، وہ ذلت والی قوم کو وہاں سے نکال دے گی، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اپنا مال ان لوگوں پہ خرچ نہ کرو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جب یہ بات حضرت زید بن ارقم کو پتہ چلی کہ عبداللہ بن ابی نے اس طرح کہا ہے، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو اپنے پاس بلایا اور اس بات کے متعلق پوچھا، کیا تم نے ایسا کہا؟ تو عبداللہ بن ابی نے قسم اٹھا دی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اب لوگ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگے کہ انہوں نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس کے بعد پھر منافقوں کے رد میں، منافقوں کے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے یہ صورت ظاہر کی کہ منافق جو ہیں وہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھا ہی دیتے ہیں، قسم کھا ہی دیتے ہیں۔ یہ تھا اس کا شان نزول۔ اس صورت کی فضیلت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت نمبر 877 میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن ان 2 سورتوں کی تلاوت کرتے سنا، ایک سورہ جمعہ اور دوسری سورۃ المنافقون۔ تبصرہ، اس سورت میں بیان کیا ہوا؟ اس سورت میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے نفاق کو بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے پاس منافق آئیں اور کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ان کی بات نہ مانیے گا۔ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب وہ یہ کہیں گے نا، وہ یہ گواہی دیں گے ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بات وہ صرف زبان سے کہیں گے، ان کے دل میں اس بات کا کوئی اثر موجود نہ ہوگا، بلکہ اگر وہ اپنی اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم بھی کھا دیں تو آپ پھر بھی ان کی بات پر یقین نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون کے آخر میں رب تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور مال اور دنیا اور اس طرح دنیا کی زینت میں اس قدر گم نہیں ہو جانا کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ اور اللہ نے ارشاد یہ بھی فرمایا
کہ اگر دنیا کی محبت میں اس قدر گم ہو گئے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو پھر اپنا نقصان آپ ہی کر بیٹھو گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت میں اپنا مال خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت سے پہلے پہلے مال خرچ کر لو، کیونکہ جب موت سر پہ آن پہنچے گی اس وقت اگر تمنا کی جائے گی نا کہ تھوڑا سا وقت مل جائے، میں کچھ نیکی کر سکوں یا پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کر سکوں، تو پھر اس وقت یہ امید، یہ خواہش کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ تو یہ آپ کا سبق ہے۔ تو آپ نے سورۃ المنافقون کا یہ تعارف اور تبصرہ یہ سارا لکھ کے سینڈ کرنا ہے، آپ کا انتظار کروں گا اور یہ سارا سبق آپ سے سنا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔